نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بات شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیہ کریمہ سورۃ الاعراف کی ایک آیت کا آخری حصہ میں نے تلاوت کیا. یہ آیات ان چند آیات میں سے ہے جو جامع الکمالات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف اور کمالات کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے آخر پہ ایک عقیدہ سمجھا دیا. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے جس کے اوصاف ہم نے اوپر بیان کیے، جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے اور امی بھی ہے. جب رسول بھی فرمایا، نبی بھی فرمایا، اب امی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اس لیے کہا کہ اللہ کی طرف سے تمام رسالات کے حامل ہوئے انسانیت کی طرف. نبی اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تمام علوم غیبیہ اخبارات کے حامل ہوئے. تو امی کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ کہ لوگوں کو پتہ چلے جتنے کمالات علم میں، ادب میں، اخلاق میں، فہم میں، معرفت میں، جتنے کمالات آپ اس نبی میں دیکھتے ہوئے، ان میں کوئی کمال کسبی نہیں ہے، سب کمالات وہابی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کتاب سے پڑھا، نہ کسی استاد سے پڑھا. جتنے کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ سارے کمالات ان کو بارگاہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوئے. جتنے بھی کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں. اور کچھ لوگ نادانی میں، بے خبری میں امی کا معنی نہ سمجھتے ہوئے کسی نے ان پڑھ لکھ دیا، کسی نے الٹریٹ لکھ دیا. ایسے لکھنے والوں سے دنیا میں نہ کوئی ان پڑھ ہے، نہ کوئی الٹریٹ ہے. وہ ذات آپ کو امی کہہ رہی ہے، آپ کے مرتبہ علم کو، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ ان کو ان پڑھ کہہ رہے ہو. استغفر اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے نہ پڑھا، نہ کسی کتاب سے، نہ کسی استاد سے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا جتنے علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں، ادب میں، اخلاق میں، یہ سب ان کو بارگاہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوئے. جو نور اول کے طور پر ظہور پذیر ہوا، اس ہستی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو امی کہتے ہیں. اسی لیے کہا اسے عام نبیوں اور رسولوں میں نہ سمجھنا. النبی الامی. قرآن نے اب کیا فرمایا؟ اشیاء کی اصل اور ماہیت میں مت جا، یہ طیبات میں سے ہے یا خبائث میں سے ہے. اس رسول کا فیصلہ شریعت ہوگا. جو اس رسول کے زبان سے نکلے گا وہی شریعت ہوگا. اور یہ نہیں فرمایا وَيُحِلُّ طیبات کو حلال کر دے. یہ نہیں فرمایا جو اس رسول کے منہ سے نکلے گا وہی شریعت ہے. اگر شریعت جاننا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو دیکھو. جو لب کہہ دے وہی شریعت ہے. جسے حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جسے حرام کہہ دے وہ حلال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو دیکھنا تو شریعت بن جاتی ہے. میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ پانچوں آیتیں نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے. جنہوں نے یہ مانا یہ قرآن ہے، انہوں نے قرآن، وہ مسلمان ہو گئے. جنہوں نے نہ مانا وہ کافر رہ گئے. مجھے ایک بات بتائے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ جنہوں نے یہ مانا انہوں نے قرآن کا قرآن ہونا پہلے مانا یا یہ مانا یہ قرآن ہے. آج لوگ تکرار کرتے ہیں ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. جب یہ بات قرآن نے نہیں کہی، الحمد سے لے کر آپ والناس تک دیکھو، قرآن نے یہ بات کہیں نہیں کہی ہے کہ میں کافی ہوں، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن نے یہ بات نہیں کہی، آپ کون ہوتے ہو یہ بات قرآن کے منہ میں ڈالنے والے؟ اور ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا بتاؤ یہ کون سا شہر ہے، کسی نے کچھ نہیں بتایا، سب خاموش رہ گیا. پھر بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا دن ہے، کوئی صحابی کچھ نہیں بتایا، کیونکہ ان کو پتا ہے یار کا منشا کیا ہوگا. انہوں نے قرآن میں بھی سنا تھا
قرآن نے ڈکلیئر کر دیا تھا یہ مکہ ہے، مگر پھر بھی وہ خاموش رہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں۔ تو لوگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشق اس کو سمجھو۔ تو یہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔